اسلام کا نفع اس میں ہے کہ مسلمان اسلام کی نصرت کرے، مسلمان اسلام کی نصرت کرے، مسلمان اسلام کی نصرت کرے۔ اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ مسلمان اسلام کی نصرت کرے۔ دیکھو غور سے سننا بات، ایک آدمی کو تم دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لے آؤ، ایمان اور عبادات کے اعتبار سے ایک آدمی کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لے آؤ۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں، اگر کسی مسلمان کو اللہ تعالی ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں اور یہ سارا مال، ساری دنیا کا مال جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اس سب کو یہ آدمی خیر کی راہ میں اس طرح خرچ کر دے، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، زوایا اور یتیم خانے تعمیر کرانے پر، ہسپتال بنانے پر، ساری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مفت علاج کرے اور ان کی ضروریات پر خرچ کر دے، تب بھی خدا کی قسم آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے اعتبار سے، دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یتیم خانے تعمیر کرا دے یا زوایا تعمیر کرا دے اور ساری امت قیامت تک کے لیے، ساری امت قیامت تک اس کام کو، ان کاموں کو کرتی رہے، میری بات توجہ سننا بہت، لیکن یہ ساری کوشش اور محنت، یہ ساری کوشش اور محنت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے کہ استنجے کی لائن کی سنت، استنجے کی لائن کی سنت، اس کے انوارات، استنجے کی لائن کی ایک سنت کے انوارات ان ساری کوششوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جنہیں مسلمان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، میں دنیا والوں کے کام آنے کے اعتبار سے جو قربانی دے رہا ہوں مالی، سنو میری بات توجہ سے، یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ میں جو مالی قربانی دے رہا ہوں لوگوں کے کام آنے کے اعتبار سے، یہ زیادہ بڑا کام ہے بنسبت اس کے کہ میں نے استنجا کس طرح کیا۔ یہ تو ایک استنجے کی لائن کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر قیامت تک اگر امت ایسے خیر کے کاموں پر مجتمع ہو جائے اور سب مل کر یہ خیر کے کام کریں تو ان ساری کوششوں کے انوارات، ان ساری کوششوں کے انوارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کام کو آپ کے طریقے پر کرنا، اس کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ساری دنیا کا مال ایک شخص کو دے دیا جاوے اور وہ اس سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کر دے تو
آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت میں روانہ کیا. وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. جماعت صبح روانہ ہو گئی. آپ نے پوچھا عبداللہ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دو، ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دینا، اس میں مسلمان کی نصرت ہے، مسلمان کی مدد ہے. اور دعوت اللہ میں یہ مسلمان کی اصل ضرورت ہے، یہ مسلمان کی اصل ضرورت ہے. مسلمان کی مادی ضروریات غیر پوری کر دیں گے، لیکن مسلمان کی اخروی حاجت، اس کے لیے اللہ نے مسلمان کو ہی ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے مسلمان کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے، مسلمان میں دین کی نصرت پر آئے. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. یہ بات سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں جو دعوت پر نازل ہوئیں ان کے واقعات کا سننا ضروری ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ وہ غیبی نصرتیں جو دعوت اللہ کی وجہ سے نازل ہوئیں ان واقعات کو سننا ضروری ہے. یوں نہ کہو کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالی کے ضابطے کا انکار کر دینا ہے. دعوت اللہ یہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا ضابطہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے دو وعدے کیے ہیں، دعوت پر اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، دعوت پر اللہ نے دو وعدے کیے ہیں. غور سے سننا، دعوت پر دو وعدے کیے ہیں. ایک وعدہ تو یہ کیا ہے کہ میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا، کیونکہ جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی ملامت یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ میں، دیکھو ملامت کی پرواہ بتاؤں کیا مطلب ہے. جو لوگ اللہ تعالی کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول سے متاثر نہیں ہوتے. وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالی نے یہ خاصیت صرف دعوت میں رکھی ہے کہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلائے گا وہ باطل سے متاثر نہیں ہوگا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں.
یہی وجہ ہے. قرآن نے اسی طرح کہا جو لوگ مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھ کر ان اعمال کی طرح لوگوں کو لاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بھی اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. لم یخش الا اللہ، لم یخش عجیب ہے. قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو. کہاں کہاں اللہ تعالی نے مسلمان کے دلوں سے غیروں کے رعب کے نکالنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کن اعمال پر کیا ہے. اگر ذرا سا توجہ دو گے بات کی طرف اور قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے کہاں کہاں مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کا رعب نکالنے کا وعدہ کیا ہے. وہ سارے مواقع دعوت اور مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے، مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے. تو یہ بات توجہ سننا. وہ سارے وعدے اور ساری نصرتیں اللہ کے غیر کا رعب کے دلوں سے نکلنے کے یہ جتنے ملیں گے نا، یہ سب دعوت کے اعمال دعوت میں ملیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی بڑی بادشاہتوں اور بڑی بڑی طاقتوں کی طرف بھیجا دعوت اللہ کے لیے. یوں نہیں کہ بھائی ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹوں تک اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت دینے کے لیے بادشاہ فقیر سے برابر تھے. آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. انتہائی ذلیل اور انتہائی برے، جن کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور برائے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے ڈاکو جو راستے سے گزرنے والوں کو قتل کرتے ہوں اور لوٹتے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا ان کو دعوت دینے کے لیے. ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا دعوت دینے کے لیے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کس قدر خطرے میں اور کن حالات میں ہوا. ہر طرف آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ دوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے انعامات کے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں. ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں. سنو تو صحیح. آپ نے وہ راستے اختیار کیا جس راستے میں ڈاکو تھے، وہ راستے اختیار کیا سفر کے لیے. اور دونوں ڈاکو آپ کو ملے، آپ دونوں کو دعوت دی. دیکھو غور سے سننا بات. کوئی ڈاکو ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی غلام ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جب مسلمان انہیں اللہ سے جوڑنے کے ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے. ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے. ایک انعام تو یہ کہ ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے، ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے. دوسرے انعام یہ فرمائیں گے کہ اس ساری طاقت کے مقابلے میں انہیں ان کے دین پر جما دیں گے. ان کے دین پر جما دیں گے. اگر مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو باطل آسانی کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے میں اور اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر صحابہ کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. امت کے اسلام کی طرف واپس آنے اور اسلام پر باقی رہنے کا سبب ہی یہ بنا
کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو روانہ کر دیا، جبکہ کبار صحابہ کی رائے نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ دو انعام ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک انعام ملے گا کہ ان کے قدم دین پر جمیں گے، ان کو خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، باوجود خوف اور لالچ کے یہ بھی دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں عرض کروں گا ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دیں۔ چنانچہ دونوں ڈاکوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکو کے نام سے ہی آدمی کو وحشت ہوتی ہے، پھر معلوم بھی ہو گیا اس راستے میں ڈاکو ہیں، فرمایا چلو اسی راستے سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت کے لیے دہلی جاتے تو لال قلعے کے پیچھے سے رات کو گزرتے تھے۔ کہاں سے؟ لال قلعے کے پیچھے سے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں، لال قلعے کے پیچھے جو پرانی کوٹھڑیاں ہیں بادشاہوں کے غلاموں کی یا مجرمین کو رکھنے کی، وہاں ڈاکو رہتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، آپ ادھر سے نہ جایا کریں، بڑے خطرے کا راستہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر کے راستے سے جائیں، یہ راستہ مامون ہے۔ اس راستے میں یہ ڈاکو رات کو دن بھر اندر رہتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں وہاں سے، اور آپ یہاں سے رات کو تنہا جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ہم تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جو بھی راستے میں ہے اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے۔ ہم تھوڑی چلے جا رہے ہیں اس کے، بلکہ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کا۔ تو جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈاکو رہتے ہیں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تو ان کوٹھریوں میں جاتے، اور وہیں کوٹری میں دروازے کے بر سے اندر اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے پڑے ہوئے، انہیں سلام کرتے آگے بڑھ جاتے، ان کو سلام کرتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسی طرح سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو ان کا سردار پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں تو کوئی اچھے بھلے جیسے دیکھتا نہیں، اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور آپ روزانہ یہاں سے سلام کر کے گزرتے ہیں، آپ یہاں سے روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں۔ پھر بہت دن تک سلام کرتے رہے ان ڈاکوؤں کو۔ بہت دن کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اور لوگوں کے نہ ماننے کے باوجود انہیں میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کا کتنا فکر ہے۔ یوں تو نہیں کہ بھئی اتنے دن سے یہاں گشت ہو رہا، امیر صاحب ابھی تک تو جماعت نہیں کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہہ دیں گے چھوڑ دو، تمہاری بات تو پوری ہو گئی، بات تو پہنچا دی۔ اوہو، دعوت میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، تبلیغ میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے۔ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام